اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا اور اس کی خوب مشق بھی کی ہوگی۔ سبق ہمارا چل رہا تھا، تمام جو تختیاں ہم نے پڑھی تھیں 16 تختیاں، ان سب کی مشق ہم کر رہے تھے اور اس کے متعلق ہم نے کچھ سبق ہم نے پڑھ لیا تھا اور کچھ سبق ہمارا باقی تھا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات نے عید کی چھٹیوں کے اندر بھی سبق کو سنا ہوگا اور اس کو یاد کیا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی کی ہوگی۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو قاعدہ ہمارا اب تقریباً اختتامی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے، بہت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے پہلے بھی گزارش کی ہے اور اب بھی گزارش کر رہا ہوں کہ قاعدہ آپ ٹھیک کر لیں تاکہ قرآن پڑھنے کے اندر آپ کو آسانی ہو۔ جس وقت آپ قرآن شروع کریں تو اس وقت آپ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جب قاعدے کے اندر صحیح مشق کر لیں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو چلتے ہیں اور آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ح پیش با مشدد حب، با دو زبر بن، حب، جیم زبر میم مشدد جم، میم دو زبر من، جم، حب، جم، ح پیش با مشدد حب، با دو زبر بن، حب، جیم زبر میم مشدد جم، میم دو زبر من، جم۔ تو اس لفظ کو جس وقت اس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، اگر آپ یہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طریقے سے پڑھیں گے، حب، جم۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر اس طریقے سے پڑھیں گے، حب، جم۔ آگے غین پیش غو، ثا زبر الف مد، ثا، غوثا، حمزہ دو زبر ان، غوثا۔ تو یہاں پر اس لفظ کے اوپر مد موجود ہے اور مد کے متعلق پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو لمبا کرتے ہیں اور 5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو بھی اسی طرح یہاں پر لمبا کریں گے، غین پیش غو، ثا زبر الف مد، ثا، غوثا، حمزہ دو زبر ان، غوثا، حمزہ زبر ح ساکن اح، واو کھڑی زبر و، احو۔ تو یہاں پر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، حمزہ زبر ح ساکن اح، واو کھڑی زبر و، احو، غوثا، احو۔ اگلا لفظ میم پیش عین ساکن مع، تا زبر تا، معتا، دل دو زر دن، معتدن۔ میم پیش عین ساکن مع، تا زبر تا، معتا، دل دو زر دن، معتدن۔ کیونکہ اس کے آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر اگر زبر زیر یا پیش ہو تو پھر اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کو الف کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر حمزہ آ گیا ہے تو اس لیے اس سے پہلے تنوین ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔
تو اس طرح پڑھیں گے معتدن، حمزہ زبر آ، تا زیر یا ساکن سی، اسی، میم دو زیر من، اثیم، معتدن اثیم، میم پیش عین ساکن مع، تا زبر تا، معتا، دال دو زیر دن، معتدن، حمزہ زبر آ، تا زیر یا ساکن سی، اسی، میم دو زیر من، اثیم، معتدن اثیم۔ اگلا لفظ حمزہ زیر ای، ذال زبر الف ذا، اذا، تا پیش تا ساکن تت، لام کھڑی زبر لا، اذا تتلا، حمزہ زیر ای، ذال زبر الف ذا، اذا، تا پیش تا ساکن تت، لام کھڑی زبر لا، اذا تتلا، نون زبر الف نا، را دو زبر رن، نارا، حا زبر الف حا، میم زیر می، یا زبر یا، حامیہ، تا دو زبر تن، حامیتن، نارا حامیتن، نون زبر الف نا، را دو زبر رن، نارا، حا زبر الف حا، میم زیر می، یا زبر یا، حامیہ، تا دو زبر تن، حامیتن، نارا حامیتن، نارا حامیتن۔ تو یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تو بعض لوگ یہاں پر غنہ کرتے ہیں اور وہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے نارا حامیتن، تا پیش سین ساکن تس، قاف کھڑی زبر قا، تسقا، میم زیر نون ساکن من، تو یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ میم زیر نون من، عین زبر یا ساکن عئی، نون دو زیر نن، تسقا من عین، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، تسقا من عین آنیتن۔ تو یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے الف آ گیا ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے تسقا من عین آنیتن۔ اگلا لفظ میم زبر میم ساکن مم، با زبر با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا۔ یہاں پر نون ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، تو یہاں پر میم پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر اس طرح پڑھیں گے میم زبر میم ساکن مم، با زبر با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا۔ تو یہ آپ کو جوڑ کے ساتھ پڑھایا ہے، اور اسی طرح یہاں پر ان الفاظ کے متعلق بتایا ہے کہ جہاں پر حروف حلقی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے۔ جس طرح کہ یہ لفظ تھا، یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے الف آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر پڑھیں گے معتدن اثیم۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔
اور اسی طرح یہاں پر بھی تنوین ہے اور اس کے بعد بھی حروف حلقی میں سے الف آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، تو یہاں پر بھی اس طرح پڑھیں گے من عین آنیۃ۔ تو یہ انشاءاللہ میں ساری باتیں ایک دفعہ آپ کو قاعدے کے اختتام پر بھی بتا دوں گا۔ تو یہ جوڑ کے ساتھ میں نے پڑھایا ہے، ایک دفعہ روان آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ حبا جما، اگر وقف کریں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے حبا جما۔ تو قرآن کے اندر بھی یہ الفاظ آئیں گے، تو یہاں پر آپ سیکھ لیں گے تو وہاں پر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ غثاء احوا معتد اثیم اذا تتلى نارا حامیۃ تسقى من عین آنیۃ من بخل۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو بھائی کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔